السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء کرام کا اور ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان کی قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اللہ نے ان کی کیسے گرفت کی۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، یعنی بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل بہت ہی حجتی اور ہر دھرم قوم تھی کہ اپنے نبی کے بات کو ماننے کو جلدی تیار نہیں ہوتی تھی۔ سوالات پہ سوالات کرتے جاتے تھے اور وہ مشکلوں میں پھنستے جاتے تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی تھا جو بہت ہی مالدار تھا، دولت مند تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک اس کا بھتیجا تھا۔ اس کے بھتیجے نے سوچا کہ کیوں نہ چچا کو قتل کر کے اس کے جائیداد پہ قبضہ کر لیا جائے اور اس کی لڑکی سے نکاح کر لیا جائے۔ اس نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا اور چچا کو قتل کر کے دوسرے کے دروازے پہ پھینک دیا تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو، شبہ نہ ہو کہ کس نے قتل کیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ چچا کو قتل کر دیا، کسی نے چچا کو قتل کر دیا۔ الزام انہی لوگوں پہ لگانے لگا جن کے سامنے اس نے مار کے پھینکا تھا۔ وہ لوگ انکار کرتے رہے لیکن یہ مانا نہیں۔ یہ مقدمہ پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کہ قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے موسیٰ، تم ان سے کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے اس آدمی کو ٹچ کریں گے تو وہ آدمی زندہ ہو جائے گا اور قاتل کے بارے میں بتا دے گا، اس کی پتہ بتا دے گا، پھر وہ مر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کی بات کہی تو وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ قاتل کا پتہ لگائیں اور آپ گائے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سے مذاق کیوں کروں؟ مذاق کر کے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں؟ جہالت سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور ان کے لیے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ وہ خود گائے کے پجاری تھے۔ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے اور اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کی ہی بات کہی، لیکن قاتل کا پتہ لگانا تھا، اس لیے گائے ذبح کرنی ضروری تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم گائے ذبح کریں گے لیکن آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ گائے بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ بچی بھی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کے بیچ ہونی چاہیے، یعنی جوان ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گائے کی کیفیت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ نے تو گائے کے بارے میں بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے پوچھئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے، تسر الناظرین، جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، جو دیکھنے میں اچھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بتایا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو دیکھنے میں خوبصورت اور زرد رنگ کی ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اس طریقے سے تو گائے بہت ہے ہمارے پاس، بہت ساری گائے ہیں، ہم ان گایوں میں سے کس گائے کو چنیں؟ اللہ کو کس گائے کی قربانی پسند ہے؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، انشاءاللہ اب ہم آپ کے بات کو مان لیں گے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو کھیتی میں استعمال نہ کی گئی ہو، کنویں سے پانی نکالنے میں استعمال نہ کی گئی ہو، گائے پہ کوئی داغ و دھبا بھی نہ ہو، ایک رنگ کی ہو، کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا۔ بہت زیادہ ڈھونڈتے پتہ لگاتے گئے، ان کو وہ گائے مل گئی اور انہوں نے وہ ذبح کیا۔ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ جاہلوں سے بحث و مباحثہ سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے طاقت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے، جیسے کہ اس واقعے میں ہوا۔